بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں افندی دعا چینل کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم مختلف شخصیات کو مہمان کے طور پر مدعو کرتے ہیں اور ان سے دو بڑے آسان سے سیدھے سیدھے سوالات کرتے ہیں. ہر شخصیت اپنے انداز سے ان کا جواب دیتی ہے. ہمارے ناظرین نے اس سیگمنٹ کو اب تک نہایت پذیرائی بخشی ہے اور اسے کافی قبولیت عامہ عطا ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری آج کی شخصیت، مہمان شخصیت جو ہیں وہ ہیں نعیم بیگ صاحب. نعیم بیگ صاحب ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں. آپ 2010 میں ایڈیشنل سیکرٹری کی حیثیت سے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریٹائر ہوئے. آپ بنیادی طور پر سی ایس ایس کی جو سروسز گروپس ہیں ان میں کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ سے آپ کا تعلق رہا ہے. آپ اپنے دوران ملازمت میں نہ صرف ملک کے اندر مختلف حیثیتوں سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں. نعیم بیگ صاحب، آپ کی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے افندی دعا چینل کو ٹائم دیا اور ہماری درخواست پر آپ نے ہمارے چینل میں مہمان کی حیثیت سے شرکت کی، قبول کیا، شریک ہونا قبول کیا. آپ سے میں اپنا سوال کرتا ہوں ناظرین کی استفادے کے لیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم افندی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. افندی صاحب میرے پرانے کولیگ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. آج تک ہم بہت اچھے حالات میں جب بھی ملے ہیں خوش اسلوبی سے ملے. کل جب افندی صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ میرے پاس تشریف لا رہے ہیں مجھ سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میرا دعا کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں نے سوچا کیا پڈی کا شوربہ، کہاں نعیم بیگ اور کہاں دعا. میں اپنی زندگی میں جہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھی، ایک لمبا سروس کا پیریڈ گزارا، دعا جو ہے میرے نزدیک یہ انسان کی 3 بنیادی ضروریات، حاجات اور خواہشات پر مبنی انسان کی تخیلاتی الیکٹرو میگنیٹک تصویر ہے جو کہ وہ الفاظ کی صورت میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے. یہ بات آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی کہ جو میں نے کہی کہ انسان کی 3 چیزیں، خواہشات، حاجات اور ضروریات، جب لفظی شکل میں الیکٹرو میگنیٹک پکچر کے طور پہ انسان اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو اس کی قبولیت ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو 2 صورتیں ہیں. یہ آج سے پہلے 20 25 50 سال پہلے شاید یہ کمپریہنڈ کرنا یا سوچنا یا اس کا ادراک کرنا مشکل ہوگا کہ خاص طور پہ موبائل ٹیلی فون کے ایجاد سے پہلے کہ ہم دنیا میں چلتے پھرتے لوگ ہیں. دراصل ہمارا ایک کنیکشن ہے اس ذات کے ساتھ جس نے نہ صرف یہ کرۂ ارض بلکہ پوری کائنات تخلیق کی اور اس میں ایسے قوانین مرتب کیے اور ان پوری کائنات کو ان قوانین کے تحت اس نے بنایا
تخلیق کیا اور آپریشنلائز کیا. اب تخلیق اور آپریشنلائزیشن اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو جس وقت یہ ہمارے پاس موبائل ٹیلی فون آئے، آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے، ہم لوگ سارے اللہ تعالیٰ کے موبائل فون ہیں. جتنی دیر تک ہماری فریکوینسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتی ہے، ہماری ساری باتیں جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، یہ ہمارے دل اور دماغ، دل ہمارا ایک الیکٹرک سسٹم ہے، دماغ ہمارا ایک الیکٹرو میگنیٹک سسٹم ہے. تو جتنی تصویر واضح ہوگی اتنی وہ، جسے آج کل کی زبان میں لوگ ٹی وی پہ اکثر کہتے ہیں، مقتدر حلقوں میں وہ قابل قبول ہوگی. تو ہماری خواہشات، حاجات اور ضروریات جتنی زیادہ کلیئر ہوں گی اور وہ ان کانسوننس ود نیچرل لاز ہوں گی، ان کی قبولیت اتنی جلدی انٹرنیشنل یا یونیورسل سسٹم کر لے. بے شک، بے شک. تو دعا میرے نزدیک آپ ایک ریلے کرتے ہیں اپنے سینٹیمنٹس، اور انسان میں سوائے 3 سینٹیمنٹس کے اس کی خواہشات، حاجات اور ضروریات، اور ان سے متعلقہ خوف، خوشی یا دوسری چیزیں، یہ ساری بیسیکلی اگر انسان کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ 3 چیزیں ہیں کہ اس میں خواہشات ہیں، اس کے حاجات ہیں اور اس کی ضروریات ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو الفاظ کی صورت میں دہراتے ہیں تو اس سے جو الیکٹرو میگنیٹک اورا ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کی جو ویوز ہیں، اگر وہ یونیورسل سسٹم کے تحت اور یونیورسل سسٹم میں منطبق ہو جائیں تو وہ فوراً قابل عمل ہو جاتی ہے، نہ ہو تو وہ نہیں ہوتی. اکثر ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی، میں اسے پھر وہی کہوں گا قبولیت والا، کہ قبول نہیں ہوتی کہ اس میں کسی نہ کسی کے بارے میں کبھی نہ کبھی نیگیٹیوٹی آتی ہے. اور یہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ یونیورسل الیکٹرو میگنیٹک سسٹم ہے، جس کے اندر ساری دنیا کی کششیں، مقناطیسی قوتیں، بجلی اور اس جو نظام قائم ہے، جس کا توازن قائم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے کم جو رول رکھا ہے وہ نیگیٹیوٹی کا. ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی بیس کے اوپر ہے. آپ لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں ذہن میں، آپ لوگوں کی اچھائی اپنے ذہن میں رکھیں. آپ اپنے بارے، لوگوں کے بارے میں سوچنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اگر اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو ود دی پیسج آف ٹائم یہ ایک علم ہے سائیکالوجی میں، ہپنوٹزم، اس میں سیلف سجیشن آتی ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. میں بھی اکثر کرتا ہوں جب رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھی نیند آتی ہے، لیکن اگر کبھی کبھار نہ آئے تو میں اپنے آپ کو سجیسٹ کرنا شروع کرتا ہوں کہ مجھے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، کہ مجھے نیند آنے والی ہے، مجھے نیند آنے والی ہے، مجھے نیند آنے والی. اب میری آنکھیں بھاری ہونی شروع ہو گئی، اب میری آنکھیں بھاری ہونی شروع، اب میں سونے والا ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلتا، اور صبح میری آنکھ کھلتی ہے تو رات میری بڑی پرسکون گزری ہوتی ہے. یہی حال دعا کا ہے. دعا آپ کے جذبات، احساسات کو کی لفظی شکل ہے جو آپ اپنے الیکٹرو میگنیٹک سسٹم کے تحت مقتدر حلقوں میں پہنچاتے ہیں، اور وہ مقتدر حلقے جتنی تصویر آپ کی واضح ہوتی ہے، تصویر آپ کی اس وقت واضح ہوتی ہے جس وقت وہ مثبت ہوتی ہے. جس وقت اس میں منفیت آتی ہے، اگر میرے فائدے میں کسی کا نقصان ہے تو اس میں منفیت آ جاتی. تو میرے خیال میں یہ دعا جو ہے یہ آپ کا اپنا سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے
اور اس کا جو کنیکشن ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ موبائل فون کے آنے سے پہلے لوگوں کو شاید یہ کانسیپٹ سمجھ نہ آتا، لیکن موبائل فون کے بعد یہ پتہ ہے کہ ٹاور سے چلنے والا سگنل کس طرح سے ہمارے موبائل پہ آتا ہے اور ہمارے موبائل سے وہ واپس مطلب ہے دنیا کس طرح کنیکٹڈ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ دعا انسان دراصل اپنے احساسات کو مقتدر حلقوں کے سامنے ان کے سسٹم کے تحت جب پیش کرے تو وہ ہو جاتا ہے، نہ پیش کرے تصویر دھندلی ہو جائے تو پھر اینٹنا کبھی سیدھا کرنا پڑتا ہے، کبھی الٹا کرنا۔ ویری گڈ، تو دس از واٹ آئی فیل۔ تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ یہ نعیم بیگ صاحب، آپ نے ایک سائنسی انداز میں اور آج کے علمی دور کی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کی تشریح کی ہے، توضیح کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس تشریح کو اور اس توسیع کو اور فہم کے اس انداز کو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پسند کیا ہوگا۔ اب میں آپ سے یہ دوسرا سوال کرتا ہوں کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے، انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ دعائیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دیکھتے سوتے، ہر وقت انسان کا کنیکشن رہتا ہے، بے شک، بے شک، ویری گڈ۔ لیکن کیونکہ اس کا اپنے خالق کے ساتھ ہر وقت، آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ کو محسوس ہو نہ ہو، لیکن انسان کا ہر وقت ایک چینل، جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ میں آپ کی شارع سے نزدیک ہوں، یہ شارع والا چینل جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، اور جس وقت موقع لگتا ہے وہ دبا دیا جاتا ہے اور انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کون کون سی دعا مانگی ہے اور میری کتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ہاں، البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری والدہ نے میرے لیے جو دعا مانگی وہ منوعین، گو کہ اس دعا کی قبولیت سے پہلے مجھے بے شمار تھپڑ اور ٹھڈے اور مکے اور کلابازیاں لگوائی گئی، لیکن وہ دعا وہ آخر تک میرے ساتھ چلتی رہی، اور اس نے آخر میں مجھے وہی کروایا جو کہ میری والدہ کی دعا تھی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس میں کوئی ایسا بات نہیں، کہ بچپن میں مجھے جہاز اور ہوائی فوج کا بے انتہا شوق تھا۔ میری والدہ کا خیال تھا کہ میں ضرور جاؤں فوج میں، ہوائی فوج میں جاؤں، فضائیہ میں جاؤں، لیکن ہمارے فیملی میں ایک میرے بہن بھائی تھے جن کو میری والدہ بڑے رشک سے دیکھا کرتی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ میں بھی اسی طرح کا کوئی افسر بن جاؤں۔ تو میں جب فضائیہ کے لیے یا پرائیویٹ پائلٹ کے لائسنس کے لیے یا کسی دوسرے جہاز اڑانے کے لائسنس کے لیے امتحان دینے جاتا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ اللہ تمہیں اس میں کامیاب تو کرے، لیکن اگر تو کبھی وہ کام کر لیں تو میرا بڑا دل ٹھنڈا ہو۔ اور وہ کام یہ تھا کہ میں کسی طرح سے CSS کر لوں۔ تو لڑکتے پڑکتے ادھر ادھر ہوتے ہمیں آخر میں جو ایک راستہ نظر آیا وہ CSS کرنے کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی اٹیمپٹ میں کامیابی دلوا دی۔ اس کے بعد میں اوور ایج ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی مطلب جس وقت یہ گمسان کا رن پڑ رہا تھا،
میں باکسنگ رنگ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ کبھی ادھر سے نکلے، ادھر سے گئے، ادھر سے نکلے. لیکن ایک چیز ہمیشہ آخری وقت میں، جس وقت میں سب طرف سے مایوس ہو گیا، تو میں نے والدہ کو ملتان سے ٹیلی فون کر کے پوچھا. میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے بعد میری میڈیکل فٹنس کا پرابلم تھا، تو اس کے بعد میں جہاز نہیں اڑا سکتا تھا. تو میں نے والدہ کو ملتان سے فون کر کے پوچھا کہ کیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا کوئی خط آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں 2-3 مہینے پہلے آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہے. انہیں یہ تو معلوم تھا کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اپنی ناک شاک سب کچھ توڑوا بیٹھا ہوں، اور اب آئندہ میں جہاز اڑانے کے لیے فٹ نہیں ہوں. 15 دن پہلے CSS کے امتحان سے 15 دن پہلے میں لاہور آیا، دیکھا کہ CSS کا انٹری ٹیسٹ 15 جنوری سے شروع ہونے والا تھا. بھاگم بھاگ اردو بازار گئے، جو پیپر رکھے تھے ان کی گیٹ تھرو گائیڈیں خریدی، اردو میں خریدی، لوگوں سے پوچھا، کسی کی منت، کسی کا تر. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے امتحان میں بٹھایا تو جن لوگوں سے میں نے اس دوران یا اس سے کچھ عرصہ پہلے اس سلسلے میں مدد لی تھی، وہ سوالات اور وہ چیزیں جو کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے یہ میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، حالانکہ میں نے وہ کبھی نہیں پڑھی تھی، لیکن لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ اگر میں ایک بات کا ذکر کروں، بلیک سمتھ ایک بہت بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ گزرا، اس کی ایک کوٹیشن تھی کہ برطانیہ کا تاجدار چاند کی طرح اور امریکہ کا صدر سورج کی طرح ہے، اسے ڈسکس کریں. تو جن صاحب سے میں نے کانسٹیٹیوشنل لا پڑھا، جس میں UK، USA اینڈ فرانس کا آئین تھا، وہ مجھ سے 10 سیٹیں دور سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ پولیٹیکل سائنس کا پیپر کہاں سے آ گیا، یہ تو اس پہ تو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے وہ ساری چیزیں ایسے لگ رہی تھی جیسے یہ ساری مجھے کسی نے ابھی ایگزامینیشن ہال کے باہر بیٹھ کے بتائی ہیں. یہ ایک بڑا سمپل سا دعا کا اثر تھا جس نے ایک ایسی گمبھیرتا سچویشن، امریکہ کے صدر کو سورج کہنا کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ خود پاورز انجوائے کرتا ہے، وہ خود روشنی پھینکتا ہے، جبکہ برطانیہ کا تاجدار جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر نیچے سے روشنی آتی ہے جو کہ وہ منعکس کرتا ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی سائنسی چیز تھی جو کہ مجھے 2 سیکنڈ میں سمجھ آ گئی، اور مجھے ایسے لگا جیسے وہ سارا سلسلہ ایک پانی کی روانی کی طرح سے گزر گیا. جبکہ جس وقت وہ پیپر دے کے باہر نکلے تو میرے وہ استاد جو تھے وہ ان کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کا پیپر یہ کس طرح کا پیپر تھا. اس میں اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا اور میرا ناک اور منہ اور ساری چیزیں اس پہ پٹیاں وٹیاں لگی ہوئی تھی، اور جب میں ایگزام دینے جاتا تھا سینٹر ماڈل اسکول لاہور میں، وہاں پہ ہمارا سینٹر تھا، تو میری والدہ مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی کیونکہ میں بڑا شدید کمزور ہو گیا تھا اس ایکسیڈنٹ کے بعد. تو وہ میں اندر امتحان دے رہا ہوتا تھا تو وہ باہر بیٹھی میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی تو مجھے پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو دعا دیتا ہوں تو میری ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ بہت پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی لگتا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں تو اس میں میری والدہ محترمہ اور میرے والد صاحب کی دعائیں بے شک بہت شامل تھیں۔ نعیم بیگ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے اور میں یقین ہے بلکہ کہ ہمارے ناظرین نے آپ کے خیالات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا اور ڈیفینیٹلی مستفیض ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور افندی دعا چینل میں شمولیت فرما کر ہمیں اعزاز بخشا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔